بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدن کو بڑا کرنے کا عذاب۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ انسانی جسم میں تکلیف کے اعتبار سے جلد یا کھال کا حصہ سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافروں کو جہنم میں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے کے لیے جلی ہوئی کھال یا جلد کو بار بار بدلنے کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور پر آیا ہے۔ انسان کی موجودہ جسامت میں جہنم کا عذاب برداشت کرنا چونکہ ناممکن ہوگا، اس لیے جہنمی کی جسامت کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا جو کہ بذات خود ایک عذاب کی صورت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ بعض کافروں کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، بعض کی موٹائی 42 ہاتھ یعنی 63 فٹ کے برابر ہوگی۔ یہ فرق کافروں کے اعمال کے فرق کی وجہ سے ہوگا۔ بعض کافروں کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ بعض کافروں کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافت کے برابر ہوگی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بلا امتیاز تمام انسانوں کو بڑا خوبصورت اور متناسب جسم عطا فرمایا ہے۔ اگر اسی متناسب جسم میں کوئی ایک سا عضو بھی غیر متناسب ہوتا تو انسان کی شکل میں بڑی بھدی اور مضحکہ خیز بن جاتی۔ کھال کو جب کھینچا جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ بازو یا ٹانگ ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے کے لیے کھال کو معمولی سا کھینچنا پڑتا ہے، اس کے درد سے آدمی بلبلا اٹھتا ہے۔ اسی کھال کو کھینچ کر جب اتنا بڑھا دیا جائے گا جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے تو اس سے کافروں کو کتنی شدید تکلیف ہوگی، دنیا میں شاید اس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ اتنی بڑی جسامت کے کافر کو جب بڑے بڑے اژدہا اور بچھو بار بار ڈسیں گے اور اس کا گوشت نوچیں گے تو ان کے زہر کے طبعی اثرات کے باعث مدہوش، مفلوج، خون آلود اور ہانپتے ہوئے آدمی کی کیفیت کا تصور کیجیے۔ الحفیظ الامان۔ کافر جہنم میں چیخ چیخ کر کہیں گے، یا اللہ ایک بار یہاں سے نکال لے، آئندہ ہم نیک بن کر رہیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے، اب مزہ چکھو کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت اور فضل و کرم سے جہنم کے عذاب سے پناہ دے۔ بے شک وہ بڑا سخی، انعام فرمانے والا، بادشاہ، احسان فرمانے والا، شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کافروں کے لیے ایک المناک عذاب یہ ہوگا کہ ان کے سر پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ چنانچہ اللہ پاک فرشتوں کو یہ حکم دیں گے، اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ اس آیت کی وضاحت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھولتا ہوا پانی کافر کے سر پر ڈالا جائے گا تو اس کے سر پر چھید کر کے جسم کے اندر تمام اعضاء کو جلا ڈالے گا اور پھر یہ اعضاء سرین کے راستے سے نکل کر اس کے قدموں میں آ کر گریں گے۔ سر میں سوراخ کرنے کے بعد سب سے پہلے کھولتا ہوا پانی کافر کے دماغ کو جلائے گا جو اس کی مکروہ خواہشات، باطل نظریات اور مشرکانہ عقائد کا مرکز تھا، جس دماغ سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مکر و فریب کی چالیں چلتا تھا، جس دماغ سے وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے نت نئے دلائل گھڑتا تھا،
جس دماغ سے وہ اسلام کی راہ میں روکنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے اور سازشیں تیار کرتا رہا، اسی دماغ سے اس المناک عذاب کا آغاز کیا جائے گا۔ سورہ الدخان کی مذکورہ آیت کے آخر میں ہے کہ جب یہ عذاب دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، کہا جائے گا لے چکھ، تو ہی وہ ہے وہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا عزت والا۔ یہ الفاظ اس بات کی پوری طرح وضاحت کر رہے ہیں کہ اس المناک عذاب کے مستحق وہ پیشوایان کفر اور علمبرداران کفر ہوں گے جو دنیا میں اپنی طاقت، اقتدار اور غلبہ کے نشہ میں اسلام کو نیچا دکھانے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے نت نئے حربے استعمال کرتے ہوں گے۔ قرآن مجید میں ایسے ائمہ کفر کی مکاریوں اور چال بازیوں کا جا بجا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے تھے اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہوں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف مکر و فریب کے جال پھیلانے والے، دین اسلام کو مغلوب کرنے کے منصوبے بنانے والے اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کی تدبیریں کرنے والے قیامت کے روز جب حساب کتاب کے لیے اٹھیں گے تو ان کی تواضع اسی المناک عذاب سے کی جائے گی۔ بلا شبہ یہ المناک عذاب ہے تو کافروں کے لیے، لیکن ایمان لانے کے بعد اسلامی ممالک میں اسلامی نظام کے نفاذ کو روکنے کی سازشیں کرنے والے، اسلامی تعزیرات کا مذاق اڑانے والے، اسلامی شعار کی توہین اور تحقیر کرنے والے، سودی نظام کو جاری رکھنے کی چال چلنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ اور فریب دینے والے کیا اس عذاب علیم سے بچ جائیں گے؟ جہنم کے شدید عذابوں اور عقابوں میں سے ایک یہ ہوگا کہ کافروں کے ہاتھ اور پاؤں بھاری زنجیروں سے باندھ کر انتہائی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں ٹھونس دیے جائیں گے، اور اوپر سے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے۔ نہ ہوا کا گزر ہوگا، نہ روشنی کی کرن ہی نظر آئے گی، نہ کوئی راہ فرار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کافر کے لیے اس طرح تنگ ہوگی جس طرح نیزے کو لکڑی کے دستے میں سختی سے ٹھونسا جاتا ہے۔ اس حالت میں کافر موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر جہنم کی تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہاں یہ موت کو آواز دے کر پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج تم موت صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارتے ہی رہو، لیکن موت کا دور دور تک کوئی نشان نہیں، موت ذبح کی جا چکی ہے، اور کافر لوگ اسی عذاب علیم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا رہیں گے۔